میرے عزیز ساتھیوں اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا اسلام میں انتہائی عظمت والا کام ہے۔ قرآن و حدیث میں استاد کی فضیلت واضح طور پر بیان کی گئی ہے، اور ہمارے بزرگوں کے واقعات اس حقیقت کو مزید واضح کرتے ہیں کہ استاد کا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم اور اس کے سکھانے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں، اور جو علم دیتے ہیں یعنی استاد، ان کا مقام اور بھی بلند ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ کے آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں بہت بلند درجات عطا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی حجرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، یعنی اللہ، اس کے فرشتے، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ چوٹی اور مچھلی بھی لوگوں کو خیر سکھانے والے پر درود بھیجتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ یہ حدیث خاص طور پر ان اساتذہ کے لیے بشارت ہے جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین قرار دیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب میں بیٹھتا تو اتنا مؤدب ہو کر بیٹھتا جیسے میرے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہے، میرے حرکت کرنے سے وہ اڑ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے مجھے ایک روح سکھایا وہ میرا آقا ہے، وہ چاہے مجھے آزاد کرے یا غلام بنا لے۔ یہ الفاظ استاد کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ایک روح سکھانے والا بھی اتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ ارسطو اور سکندر ریاست، ان دونوں کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا۔ ارسطو ایک بہت بڑا فلاسفر تھا، اور سکندر اعظم آدھی دنیا کا بادشاہ، آدھی دنیا کا حکمران، آدھی دنیا کا فاتح تھا۔ ارسطو سکندر اعظم کا استاد تھا۔ ایک مرتبہ یہ دونوں ایک ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں دریا آ گیا۔ سکندر اعظم کہنے لگا، نہیں پہلے میں دریا پار کروں گا، تو ارسطو نے کہا نہیں میں استاد ہوں، پہلے میں دریا پار کروں گا۔ تو سکندر اعظم ضد کرنے لگا، لہٰذا ارسطو نے اپنے شاگرد سکندر اعظم کو اجازت دے دی۔ سکندر اعظم نے جب دریا پار کیا تو اپنے استاد کو بتایا کہ آپ یہاں سے آ جائیں، یہ راستہ محفوظ ہے۔ سکندر اعظم نے ارسطو نے جب دریا پار کیا اور سکندر اعظم کے پاس پہنچا تو انہوں نے سکندر اعظم سے سوال کیا کہ تم نے پہلے دریا پار کرنے کی ضد کیوں کی؟ سکندر اعظم نے اس موقع پر جو جواب دیا وہ ایک تاریخی جواب ہے۔ سکندر اعظم نے جواب دیا کہ ایک سکندر اعظم باقی رہا تو ایک بھی ارسطو نہیں پیدا کر سکتا، اگر ایک ارسطو باقی رہا تو ہزاروں سکندر اعظم پیدا کر سکتا ہے۔ سکندر اعظم کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی استاد کی اہمیت سے واقف تھا، اس کے دل میں اپنے استاد کا کتنا ادب تھا، کتنا احترام تھا۔ محترم ناظرین، استاد بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جس طرح ایک شخص پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح اس پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ جس سے علم حاصل کر رہا ہے ان کا ادب کرے۔ ہمارے اسلاف اپنے اساتذہ کا کس طرح ادب کیا کرتے تھے، کس طرح احترام کیا کرتے تھے، اس پر ہماری تاریخ گواہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی صحابہ سے حدیث سننے جاتا تو میں ان کے گھر کے باہر بیٹھ جاتا، میں ان کے ادب کی وجہ سے ان کا دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتا،
یہ ہمارے اسلاف کا ان کے اساتذہ کے لیے ادب تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف پاؤں بھی نہیں کیا کرتے تھے، جبکہ ان دونوں کے گھروں کے درمیان کئی گلیوں کا فاصلہ تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے استاد کے سامنے جب کتاب کا صفحہ پلٹتے تو اس طرح مؤدب ہو کر پلٹتے جیسے کہ ان کے استاد کو تھوڑی سی آواز بھی نہ آئے، ان کے استاد کو تکلیف نہ ہو، ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ خلیفہ ہارون رشید ایک علم دوست بادشاہ، ایک علم دوست خلیفہ تھے۔ ایک مرتبہ یہ اپنے بچوں کے استاد کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا اپنا بیٹا بادشاہ وقت کا بیٹا ایک برتن میں پانی لے کر اپنے استاد کے پیر دھلا رہا ہے۔ خلیفہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور لوگ سمجھے کہ اب جو ہے وہ استاد کی خیر نہیں، خلیفہ اس پر غصہ کرے گا، خلیفہ انہیں سزا دے گا۔ لیکن ہوا کیا، جب خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بچے کو پاس بلایا تو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو ہاتھ دیے ہیں، اس لیے دیے ہیں کہ تم ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے پیر دھو۔ ایک خلیفہ نے اپنے بچے کو اس طرح تربیت کی تو آج کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے کہ کس طرح انہیں اپنے اساتذہ کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنا ہے۔ سامعین، استاد بہت اہمیت کا حامل ہے۔ استاد وہ پھول ہے جس کی خوشبو سے وہ بچوں کو مہکاتا ہے۔ استاد وہ چراغ ہے جو اپنی روشنی سے بچوں کی زندگی کو منور کر دیتا ہے۔ استاد وہ سیڑھی ہے جس سے طالب علم بلندی پر پہنچتا ہے۔ استاد ہمیں زندگی جینے کا مقصد سکھاتا ہے، استاد ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، استاد ہمیں مقصد سے روشناس کرواتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے استاد کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ اور استاد کا ادب صرف لفظوں سے نہیں بلکہ ہماری باڈی لینگویج بھی اس کا اظہار کریں کہ ہم واقعی اپنے استاد کی تعظیم کرتے ہیں۔ استاد کا ادب، ان کا احترام، ان کے تقریم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ اپنے استاد کے لیے ضرور دعا کیجیے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک شعر کہنا چاہتا ہوں۔ جو خاک سے اٹھا کے فلک تک پہنچا دے، جو خاک سے اٹھا کے فلک تک پہنچا دے، جو ایک قطرے کو دریا کی لہر بنا دے، جو ایک قطرے کو دریا کی لہر بنا دے، وہ ہے معلم وہی رازداں حیات کا، وہ ہے معلم وہی رازداں حیات کا، جو زندگی کو جینے کا ہنر سکھا دے، جو زندگی کو جینے کا ہنر سکھا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔